اور عواب خان کی طرف سے ایک خوبصورت لفافے کے ساتھ 100 روپے کا ہدیہ آیا ہوا ہے، اور مولانا قیس صاحب جو مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میں اس بزم پربہار میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی، تو ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پہ چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 7 نبی محرم کا مہینہ ہے۔ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ ایک غیور عربو جس کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اے عرب کے بہادروں، طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہم کو مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے۔ ابو جہل کی تقریر کو لوگوں کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر بعد ایک ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور اس کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، سلام و کلام، خرید و فروخت، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پہ پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھے۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ درخت کے چھالے کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ ایام حج سے ایک دن پابندی ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھارے سے باہر آئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دس گئی اور پیر لوڑ کھلا رہے تھے۔ حضرات، قربان جائے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کہا لگا رہا تھا کہ اے مسلمانوں، تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو۔ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ پابندی ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے کفار، سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کے دریا بہا سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ دنیا والوں، ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، تب بھی رسول سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے سن لیجئے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو واقعی ہمارا روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں تو واقعی ہمارا دعویٰ سچا ہے، ورنہ ہمارا دعویٰ بالکل باطل اور بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہے تو کچے ہیں نمازی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، موضوع بڑے بہترین انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے۔ اب ہم اس کے بعد ہمارے حفظ کے ایک ننھے منھے طالب